بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، خواہران و برادران، خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے ہم براہ راست خطبے میں وارد ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ہم اس کی تمہیدی گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے اب مزید تمہید کی گنجائش نہیں ہے، اور خطبے کو براہ راست جو ہے پڑھا جا رہا ہے اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ خطبہ نمبر 3 کے سلسلے میں دوسرا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وتفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا او اصبر على تقیت عمیا یحرم فیها الکبیر ویشیب فیها الصغیر ویقدہ فیها مؤمن حتی یلقى ربہ۔ معزز سامعین، مولا کائنات کہ آپ نے یہ جملے ملاحظہ فرمائے، سماعت فرمائے۔ مولا اس خطبہ شقشقیہ میں فرما رہے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن ہی لیا، حالانکہ اسے معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے، علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے، اور میری بلندی تک کسی طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا، میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا، پھر بھی میں نے اس کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے، اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ مولا کائنات یعصوب الدین کے ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں علم کا ایک دریا سمو دیا ہے مولا نے۔ یہ خطبہ در حقیقت ایک بحر بے کراں ہے۔ نہج البلاغہ کا یہ تیسرا خطبہ خطبہ شقشقیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ خطبہ اگر آپ اس پر غور کریں تو اسے کم از کم 3 حصوں پر مشتمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس خطبے کا شکوہ علی پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں مولا کائنات نے اپنا درد دل اور شکوہ بیان کیا ہے، اور دوسرا حصہ جسے آپ نام دے سکتے ہیں صبر علی کا، اس دوسرے حصے میں مولا کائنات نے
درپیش حالات پر صبر کرنے کو ترجیح دینے کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ اور تیسرا حصہ جسے آپ نام دے سکتے ہیں بیعت علی علیہ السلام کا، مولا کائنات نے اس تیسرے حصے میں اپنی بیعت کے بارے میں حالات کی منظر کشی کی ہے کہ کس طرح لوگوں کا سمندر امٹ کر بیعت کے لیے آپ کی جانب بڑھ چکا تھا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کلمات کی وضاحت کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے اس پہلے ہی حصے کا یہ پہلا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ جس میں مولا کائنات نے گویا ہم اس پہلے حصے کو مولا کائنات کے درد دل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جس میں مولا کائنات نے اپنا درد دل بیان کیا۔ یہ شکوہ علی پر مشتمل ہے، درد دل پر مشتمل ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اپنا شکوہ و درد دل بیان کرتے ہوئے اس خطبے کا آغاز ان کلمات سے فرما رہے ہیں: اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا۔ توجہ کیجئے گا، ينحدر عن السیل ولا يرقى الی الطیر۔ یہ پہلا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ شکوہ علی پر ذرا توجہ تو فرمائیں، مولا کائنات نے کیا کہا اس جملے کے اندر؟ اس حصے کا پہلا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا: آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے، اس خلافت کے لیے، اس منصب کے لیے، اس کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے گرتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات نے یہاں اس ٹکڑے میں آپ دیکھیں، اگر غور کریں جو میں نے آپ کے سامنے جملے بیان کیے ہیں، اسی لیے مخصوص کی ٹکڑے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ آپ لے کر آگے بڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ خطبہ گویا علم کا دریا ہے۔ مولا کائنات نے اس میں مقابل کی صرف ایک خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ مولا کائنات نے اس ٹکڑے کے اندر مقابل کی صرف ایک صفت کو بیان کیا اور اپنی تین اہم فضیلتوں اور خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے مولا نے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، وہ تین خصوصیات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، جب مقابل کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں تو کیا جملہ استعمال کیا؟ فلاں نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن ہی لیا ہے جبکہ وہ میرا مقام جانتے تھے۔ یہ پہلا جملہ۔ اور اب اپنی تین صفات بیان کی اس کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا۔ اب بتا رہے ہیں کہ میرا مقام کیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میری حیثیت چکی کی مرکزی کیل کی ہے۔ یہ پہلی خصوصیت جو مولا کائنات نے بیان کی کہ میری حیثیت سمجھتے ہو تم؟ میرا مقام کیا ہے اسلام میں؟ میرا مقام کیا ہے تمہارے معاشرے میں؟ میری حیثیت چکی کی مرکزی کیل کی مانند ہے، محل القطب من الرحا۔ اور پھر دوسری صفت مولا نے اس میں بیان کی کہ ینحدر عن السیل۔ یہ دوسری صفت، میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے علم و فضیلت کا سیلاب کا پانی سرازیر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صفت بیان کی، ولا یرقى الی الطیر،
کسی کا طائر فکر میری رفعت و بلندی پر نہیں مار سکتا۔ یہ تین خصوصیات مولا کائنات نے دیکھیں خطبے کے بالکل آغاز میں بیان کی اپنی خصوصیات۔ عزیزان محترم، اگر آپ یہاں توجہ فرمائیں تو میں ان تینوں صفات اور پہلے جملے کو ملا کر چاروں خصوصیات کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا تھوڑا بیان کر دوں۔ پہلی خصوصیت جو مولا کائنات نے یہاں پر بیان کی، اپنے مقابل کی پہلی خصوصیت بیان کی، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں خطبے کا آغاز کس چیز سے شروع ہو رہا ہے؟ لقد تقمصها اما واللہ لقد تقمصها، خدا کی قسم فلاں نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا۔ آپ نے غور کیا کہ مولا کائنات نے یہاں پر قمیص کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ لفظ قمیص، تقمص، تقمص کہتے ہیں۔ لفظ تقمص پہ غور کیجئے، یہ لفظ تقمص اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب قمیص اپنی نہ ہو اور انسان اس قمیص کو کھینچ تان کر پہن لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قمیص کسی دوسرے کی پہنی جاتی ہے اور اس کے نہیں آ رہی ہوتی تو انسان کھینچ تان کے بالآخر چڑھا ہی لیتا ہے، اسے پہن ہی لیتا ہے۔ تو مولا کائنات نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے تقمص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قمیص ان کی نہیں تھی جسے وہ اپنی قمیص سمجھ کر پہن رہے تھے۔ پہلی بات تو مولا کائنات نے اس امر کی طرف اشارہ کیا لفظ قمیص استعمال کر کے۔ امیر المومنین نے واضح طور پر فرمایا ہے لقد تقمصها، کہ فلاں نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن ہی لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قمیص و پیراہن عام طور پر انسان زینت و لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دنیا والوں نے اسے زینت و لباس سمجھ کر پہن لیا، حالانکہ یہ خلافت انسان کے لیے زینت سے زیادہ ذمہ داریوں کا باعث ہے۔ یہ منصب انسان کو حد درجہ ذمہ دار اور مسئول قرار دیتا ہے، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے بھرپور علم و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس مولا کائنات کے یہ کلمات آج کے لوگوں کے لیے بھی ایک پیام و درس ہیں کہ اس منصب کو پیراہن و زینت سمجھ کر نہ پہن لینا، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا مجموعہ ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ پہلی قمیص کی تعبیر کس لیے استعمال کی گئی ہے؟ قمیص کی تعبیر در حقیقت اسی لیے استعمال کی گئی ہے کہ قمیص انسان عام طور پر زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جسے تم زینت سمجھ کے اپنے اوپر چڑھانا چاہتے ہو یہ زینت نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کا مجموعہ ہے، اور اس منصب کو چلانے کے لیے، اس کچکی کو چلانے کے لیے حد درجہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے تم دنیا والے زینت سمجھ کے اپنے تن پہ چڑھا لیتے ہیں۔ یہ خطبہ در حقیقت آج تک کے لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک درس علم سیاست ہے کہ اگر رہبری چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ رہبری زینت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک مسئولیت ہے۔ تم سے سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی، پرسش ہوگی، یہ سوال کیا جائے گا، لہٰذا ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو یہ زینت نہیں ہے، اسے زینت سمجھ کے نہ پہنا جائے۔ مولا کائنات اس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں مولا کائنات نے اب اپنی خصوصیات بیان کرنا شروع کی۔ پہلی خصوصیت کو متوجہ کیا، چکی کی مرکزی کیل کی حیثیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے تمہارے درمیان، اسلام میں میری حیثیت کیا ہے، شریعت اسلام میں میری حیثیت کیا ہے، مسلمانوں میں میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت تو پہچانو۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری حیثیت کیا ہے۔ اپنا تعارف خود بتا رہے ہیں، اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں، اپنی فضیلت خود بتائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ دنیا والے پہچانے، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے، وہ پہچانے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یاد رکھو امیر المومنین نے اپنے مقام و منصب کو بیان کرنے کے لیے
جس پہلی خصوصیت کو یہاں پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا میرے مولا نے؟ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا۔ مطلب کیا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ خلافت میں میرا وہی مقام اور حیثیت ہے جو چکی کی مرکزی کیل کی ہوتی ہے۔ امام اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیراہن نہیں ہے کہ اسے زینت سمجھ کر کسی کو بھی پہنا دیا جائے یا کوئی بھی پہن لے، نہیں، بلکہ یہ ایک آفاقی نظام ہے اور اس کی حیثیت چکی کی مانند ہے جسے چلانے کے لیے ایک بہترین اور مضبوط مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اس کیل کے بغیر چکی کا چلنا محال ہے، یاد رکھو اسی طرح میرے بغیر نظام اسلامی کی چکی کا چلنا محال ہے۔ امیر المومنین ہی پیغمبر اسلام کے بعد چکی کی کیل کی مانند نظام اسلامی میں اس مضبوط محور و مرکز ہیں کہ جو اسلام و مسلمین کو انحرافات و تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ امیر المومنین کی حیثیت یہ، اور یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تاریخی اور حدیثی منابع و ماخذ سے یہ بات ثابت ہے کہ فقط مولا کائنات ہی نے اپنے آپ کو اس مقام و منصب کے لیے شائستہ ترین فرد قرار نہیں دیا، بلکہ تمام لوگوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ دیکھیں ابن ابی الحدید نے بھی اس بات کو لکھا کہ امیر المؤمنین فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، اور تمام اکابرین اہل سنت نے بھی اس بات کو واضح طور پر قلم بند کیا ہے کہ امیر المومنین سے افضل کوئی نہیں ہے پیغمبر کے بعد۔ پیغمبر اکرم کے بعد اگر کوئی ذات سب سے افضل ہے تمام امت اسلامی میں تو وہ مولا کائنات امیر المومنین یعصب الدین علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مولا کائنات نے دوسری خصوصیت کی طرف اشارہ کیا اپنی، کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ینحدرو عن السیل۔ غور کیا آپ نے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ینحدر عن السیل، کوہ بلند۔ مولا کائنات نے اپنی دوسری فضیلت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر۔ مولا نے یہ جملہ در حقیقت ایک واضح دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کس طرح میری حیثیت چکی کی مرکزی کیل کی مانند ہے۔ مولا کائنات نے کہا ہے نا کہ دیکھو میری حیثیت چکی کی کیل کی مانند ہے کہ اگر یہ کیل بیچ میں سے نکل جائے تو چکی چلے گی نہیں عزیزان محترم، وہ صرف دو پارٹ تو رہ جائیں گے، پتھر تو رہ سکتے ہیں لیکن کسی طریقے سے قابل استفادہ نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات نے بس یہی بتایا ہے کہ جس طرح سے اگر چکی کے بیچ سے کیل کو نکال دیا جائے تو تمہیں کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہو سکتی، یاد رکھو اگر مجھے اسلام کے بیچ سے تم اس طرح سے اپنے دلوں سے نکال دو تو یاد رکھو پھر تمہیں سوائے تمہیں روٹی تک نصیب نہیں ہوگی، تمہیں علم سے تم سیراب نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میری حیثیت چکی میں لگی ہوئی کیل کی مانند ہے۔ جس طرح سے چکی کا چلنا محال، اسی طرح سے میرے بغیر شریعت اسلامی کا چلنا محال ہے۔ تمہارا وجود محال ہو جائے گا، یاد رکھو۔ اور ابھی اس کی میں وضاحت کروں گا کہ مولا کائنات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں ینحدر عن السیل، مجھ سے سیلاب آب رواں گر کر زمین تک پہنچتا ہے۔ اگر ان جملوں پہ غور کریں تو میں اس کی وضاحت کروں، توجہ فرمائیے گا مولا کائنات نے کیا خوبصورت جملے یہاں پر بیان کیے۔ قربان جائیے میں جتنی دیر تک پورا ہفتہ بھر اس خطبے کا مطالعہ کرتا رہا، آپ یقین کریں انسان جھومتا رہتا ہے کہ کیا کلمات مولا کائنات نے علم کا دریا بہایا۔ یقیناً میرے مولا نے جو جملے کہے ہیں قربان جائیے ان جملوں پر، کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ کوہ بلند ہوں
کہ جس سے آب رواں سرازیر ہو کر بستیوں تک پہنچتا ہے، بیابانوں کو سیراب کرتا ہے۔ مائک جو ہے وہ میوٹ ہوا ہوا ہے، آپ ابھی اس میں آئے ہیں۔ مولائے کائنات نے کوہ بلند ہونے کی طرف اشارہ کیا اپنے۔ مولائے کائنات یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ینحدر عن السیل ولا یرقی الی الطیر۔ مولائے کائنات نے یہ جملہ در حقیقت ایک واضح دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کس طرح میری حیثیت چکی کی مرکزی کیل کی مانند ہے۔ اب دیکھیے دلیل کس طرح سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ینحدروں در حقیقت باب انفعال سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ پانی کا بہت کثرت کے ساتھ سرازیر ہونا۔ جب پانی سیلاب کی صورت میں سے آتا ہے پہاڑوں سے بہتا ہوا، تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے دریا بن جاتے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں بہت سارے رستے بنتے ہیں، دریا بنتے ہیں، اور ان دریاؤں کا پانی صحراؤں کو، بستیوں کو، بیابانوں کو، سب کو سیراب کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اس امر کی طرف مولائے کائنات اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہاں مولائے کائنات نے ایک بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری حیثیت اس کوہ بلند کی مانند ہے کہ پانی جس سے سرازیر ہو کر شہروں تک پہنچتا ہے۔ اس جملے پر توجہ فرمائیں۔ دنیا جانتی ہے کہ زمین کے لیے پہاڑ کی کیا حیثیت ہے۔ یہ پہاڑ ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین میں ثبات پایا جاتا ہے، پہاڑ ہی کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ پہاڑ زمین کے لیے فضائے بسیط میں لنگر کا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑوں کا لنگر نہ ہوتا تو زمین ہوا کے شدید ترین بیرونی دباؤ کی وجہ سے کسی بھی سیارے سے جا کر ٹکرا جاتی۔ آپ توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں پہاڑ زمین کے اوپر کس طرح بلندی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ اونچی اونچی چوٹیاں، یہ زمین کے چاروں طرف جو ہوا کا دباؤ ہے، فضائے بسیط ہے۔ اگر یہ پہاڑ اس ہوا کو روکنے والے نہ ہوتے تو زمین ہچکولے کھا کر اپنی تمام آبادی کو اپنے اوپر سے گرا دیتی، تمام آبادی بکھر کے رہ جاتی، زمین برباد ہو کر رہ جاتی ہے، زمین کسی بھی سیارے سے ٹکرا سکتی تھی۔ لیکن پروردگار عالم نے پہاڑوں کو کیل بنا کر زمین میں گاڑ دیا، اور یہ گویا اگر آپ اسے کسی بلند مقام سے دیکھیں تو آپ کو بالکل زمین ایسے جھولتی ہوئی محسوس ہوگی کہ جس طرح سے یہ پہاڑ گویا لنگر کی مانند لٹکے ہوئے ہیں فضا کے اندر، فضائے بسیط میں لنگر کی مانند زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ زمین ان لنگروں کے ذریعے سے رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، ثبات ہے، ہچکولے کھانے سے محفوظ ہے، جھولا جھلاتی ہوئی جھولے کی مانند اپنی آبادی کو، اپنے پیاروں کو ماں کی گود کی طرح لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ کس کے گرد چکر لگا رہی ہے؟ شمس و قمر، شمس کے گرد چکر لگا رہی ہے، سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اپنی پوری اہالی کو لے کر، اپنی پوری آبادی کو لے کر۔ غور کیا کتنی مہربان ہے یہ ماں، کتنی مہربان ہے یہ زمین، اور پھر اس زمین کو سنبھالا دینے والے کون ہیں؟ وہ پہاڑ ہیں۔ میں بار بار اس جملے کی طرف تاکید کر رہا ہوں کہ میرے مولا نے کیوں کہا ہے کہ میری مثال میں وہ کوہ بلند ہوں جس نے زمین کو ٹھہرا رکھا ہے، جو زمین کو سورج کے گرد لے کر گھوم رہا ہے، میں وہ کوہ بلند ہوں۔ اب پتہ چلا کہ میں کون ہوں۔ اگر یہ میرا وجود نہ ہو، جس طرح پہاڑ زمین سے ہٹ جائیں تو زمین سورج کے گرد گھوم نہیں سکتی عزیزان محترم۔ اور مولا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا کالشمس و علی کالقمر، میری مثال سورج کی مثال ہے، علی چاند کی مانند ہے۔ تو دیکھیں سورج سے روشنی کب پہنچ رہی ہے؟ جب زمین میں ثبات ہوگا، زمین سورج کے سامنے ٹھہری ہوگی، تبھی تو سورج سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ اور اگر یہ پہاڑ زمین پر نہ ہوتے تو زمین تباہ ہو جاتی، سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں سورج کی بلند ترین، سورج کی براہ راست کرنیں کس پر پڑ رہی ہیں؟ براہ راست کرنیں اسی کوہ بلند کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ میں اس مقام تک لے کر آ رہا ہوں آپ کو،
توجہ فرمائیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مولائے کائنات اپنے آپ کو اس کوہ بلند کی مانند بتایا ہے کہ میں کوہ بلند ہوں۔ اگر یہ کوہ بلند نہ ہو کہ جو زمین کے لیے ایک لنگر کا کام انجام دے رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھو، زمین بکھر جاتی، زمین سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اگر سورج کی روشنی سے استفادہ کر رہی ہے تو اس کا سب سے پہلا محور و مرکز میں ہوں، میرے ذریعے سورج کی روشنی سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اگر میں لنگر کی مانند اس زمین کو نہ سنبھالوں تو یہ زمین بکھر چکی ہوتی۔ پیغمبر اسلام نے کیا خوب جملہ فرمایا تھا، انا کالشمس و علی کالقمر، میری مثال سورج کی مثال ہے، علی چاند کی مانند ہے۔ تو سورج کی روشنی پہلے کہاں پڑتی ہے؟ پہاڑ کے اوپر پڑتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ پہاڑ نہ ہو تو سورج کی روشنی سے زمین استفادہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ میری مثال اس کوہ بلند کی مانند ہے کہ جس نے زمین کو سنبھالا دیا ہوا ہے بیرونی دباؤ سے۔ اگر یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس نقطے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور پھر اب پہاڑوں کی اندرونی ساخت کے اوپر غور کریں کہ زمین کے اندر سے یہ پہاڑ جس طرح دیکھنے میں الگ الگ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یاد رکھیں، جس طرح پہاڑ نے زمین کو باہر سے بیرونی دباؤ کے حملے سے بچا رکھا ہے، میں جس لطیف نقطے کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں، خواہران و برادران، معزز سامعین، توجہ فرمائیے گا اس جملے پر۔ یاد رکھیں، جس طرح پہاڑ نے زمین کو باہر سے بیرونی دباؤ کے حملے سے بچا رکھا ہے، اسی طرح پہاڑوں نے زمین کو اندرونی جھٹکوں اور خلفشار سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر پہاڑوں کی رگیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ پہاڑ آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے، توجہ کیجئے گا، انہوں نے زمین کو اندر سے بکھرنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ زمین کے اندر موجود گرم گیسز اور ابلتا ہوا لاوا زمین کو منفجر کر کے تباہ و برباد کر دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ زمین کے اندر کتنے خطرناک قسم کی گیسز موجود ہیں، کتنے گرم گیسز موجود ہیں، کتنا گرم لاوا موجود ہے۔ اگر یہ پہاڑوں کی میخیں زمین کے اندر جال کی صورت میں ایک دوسرے سے پیوستہ نہ ہوتی تو یہ لاوا زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا اور پوری زمین تباہ ہو جاتی اور انسان جل کے مر جاتے اس میں۔ تو انسانوں کو جل کے مرنے سے بچانے والے یہی پہاڑ ہیں۔ اب اگر یہاں تک یہ بات آپ کے ذہنوں کے اندر پہنچ گئی ہے تو میں جس لطیف نقطے کی طرف آپ کے ذہنوں کو کھینچ کر لایا ہوں، اب وہ نقطہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ تعبیر در حقیقت ایک خوبصورت نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح یہ پہاڑ بظاہر دیکھنے میں الگ الگ ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ پہاڑ کوئی ہمالیہ ہے، کوئی کیٹو ہے، کوئی نیاگرا ہے، مختلف قسم کے پہاڑوں کے نام ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر جہاں میں بیٹھا ہوں تہران کے اندر دماون، یہ دنیا کے اندر مختلف پہاڑ، مختلف ملکوں کے اندر اونچی اونچی چوٹیاں، یہ بظاہر دیکھنے میں جس طرح سے الگ الگ ہیں، توجہ کیجئے گا، لیکن در حقیقت اندر سے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک ہی ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، ایک ہی ہیں۔ ہم بھی بظاہر مولا کائنات گویا یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی بظاہر دیکھنے میں الگ الگ ہیں، کوئی محمد مصطفیٰ ہے، کوئی زہرہ مرضیہ ہے، کوئی علی مرتضیٰ ہیں، کوئی حسن مجتبیٰ ہیں، کوئی حسین مظلوم ہیں، کوئی سید سجاد ہیں، کوئی باقر العلوم ہیں، کوئی صادق آل محمد ہیں، کوئی کاظمین الغیظ ہیں، کوئی عالم آل محمد ہیں، امام رضا ہیں، آج بھی شہرت کا حامل جن کا دسترخوان ہے، کوئی تقی ہیں، کوئی نقی ہیں، کوئی عسکری ہیں اور کوئی بقیت اللہ العظم ہیں۔ ہم بظاہر دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن اندرونی طور پر ہم سب ایک ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، یعنی ہمارے پہلے بھی محمد ہیں، اوسط بھی محمد ہیں، آخر بھی محمد ہیں، ہم تو سب کے سب محمد ہیں۔ جی سب کے سب محمد ہیں، تبھی تو روز آنے والے جبرائیل
چادر کسا میں دیکھ کر رب کائنات سے سوال کر رہے تھے، وہ جبرائیل جو کبھی جھولا جھلانے آتے تھے، وہ جبرائیل جو کبھی چکی چلانے کے لیے آتے تھے، وہ جبرائیل جو کبھی دربانی کرنے کے لیے آتے تھے، روز آنے والے جبرائیل نے جب چادر کسا میں پنجے تن کو جمع ہوتے دیکھا، دیکھ کر رب کائنات سے سوال کر رہے تھے، پروردگار یہ کون ہیں؟ سبھی ایک نظر آ رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ مولا کائنات در حقیقت اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ آپ نے غور کیا کہ مولا کائنات در حقیقت کس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ اور یاد رکھو جس طرح زمین کے لیے پہاڑ نجات کا سبب ہے، اسی طرح ہم کائنات کے لیے اور کائنات والوں کے لیے اور اسلام کے لیے باعث ثبات و نجات ہیں۔ ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام بیرونی حملوں سے محفوظ رہے گا۔ ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے، ہم ہی ہیں، یاد رکھو جس طرح زمین کے لیے پہاڑ نجات کا سبب ہیں، اسی طرح ہم کائنات کے لیے اور کائنات والوں کے لیے اور اسلام کے لیے باعث ثبات و نجات ہیں۔ اور یاد رکھو جس طرح زمین کے لیے پہاڑ نجات کا سبب ہیں، اسی طرح ہم کائنات کے لیے اور کائنات والوں کے لیے اور اسلام کے لیے باعث ثبات و نجات ہیں۔ ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام بیرونی حملوں سے محفوظ رہے گا، اور ہم ہی ہیں جن کے وسیلے سے اسلام داخلی سازشوں اور باہمی خلفشار سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ پہاڑ کی ایک خصوصیت اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پہاڑ بلند ہونے کی وجہ سے آسمان سے برسنے والے پانی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی لطیف بات کہی ہے میرے مولا نے، جس کی وضاحت میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ پانی برستا ہے تو سب سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر آتا ہے، اور اس کے بعد پانی بہتا ہوا سرازیر ہو کر صحراؤں بیابانوں کو سیراب کرتا ہے، جن کے ذریعے سرسبز کھیت و کھلیان، لہلہاتے پھول، بیل، بوٹے، اونچے اونچے درخت وجود میں آتے ہیں۔ یہی پانی سب کی زندگی کا ضامن ہے۔ بس یاد رکھو ہمارا وجود ایسا ہی ہے۔ وہ آسمان توحید و ولایت پروردگار پیغمبر اکرم کی ذات ہے، اور اس آسمان رحمت سے برسنے والے باران رحمت سے سب سے زیادہ میں ہی قریب ہوں۔ جو بھی رحمت و نعمت صحراؤں بیابانوں کو سرسبز و شاداب کرتی ہے، وہ میرے ہی وسیلے سے کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم سے یہ باران رحمت مجھ پر برستا ہے، اور پھر یہ دریائے علم و رحمت و نعمت سرازیر ہو کر لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جس طرح کوہ بلند سے آنے والا آب رواں دنیا کے لیے باعث حیات و سکون ہے، اسی طرح عالم اسلام کے لیے مجھ سے سرازیر ہونے والا آب علم و معرفت باعث نجات و حیات ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ دوسرا لطیف اشارہ دیکھیں، میں وہ کوہ بلند ہوں جس سے آب رواں سرازیر ہوتا ہے، جس سے آب رواں سرازیر ہونے والے آب رواں سے سیراب ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس سے آب رواں سرازیر ہوتا ہے، میری بلندی تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ نیچے والے، زمین والے میری بلندی اور رفعت سے سرازیر ہونے والے آب رواں سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب دیکھیں، اور بلندی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، توجہ کیجئے گا، بلندی کے اعتبار سے دیکھو تو میں اتنا بلند ہوں کہ کسی کا طائر فکر میری رفعت و عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔
تیسرا مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیں کہ مولا نے اس مقام پر یہ بھی بیان فرمایا ہے، مولا نے اس مقام پر یہ بھی بتا دیا کہ میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہوں۔ اب وہ لوگ جو خود اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے اور مجھ پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو ایسے افراد کس طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب کی برابری کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ پہاڑ ہی قدرت کے خزانے سے مالا مال ہوتا ہے، اسی طرح قدرت کے خزانے ہمارے اندر موجود ہیں۔ مولا اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قدرت کے خزانے ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ کوہ بلند کی تعبیر اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہوتے ہیں جو برف کی صورت میں آسمانی برکتوں اور رحمتوں کو، توجہ فرمائیے گا، اپنے سینوں پر محفوظ رکھتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ تشنکام و پیاسی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اسی طرح میں میرے وجود میں سرچشمہ وحی یعنی پیغمبر اکرم سے قرب کی وجہ سے علم الہی کا خزانہ محفوظ ہے۔ میرے اندر علم الہی کا خزانہ محفوظ ہے اور رفتہ رفتہ تشنکام و پیاسے لوگ میرے وجود سے جاری ہونے والے چشمہ علم پیغمبر سے سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ علماء مفسرین و شارحین نہج البلاغہ نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہاں سیلاب سے مراد مولا کائنات کے علم کا بحر بے کرا ہے، جیسا کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جسے شیعہ علماء کے علاوہ اکابرین اہل سنت نے بھی کثرت سے نقل کیا ہے۔ کتاب احقاق الحق جلد نمبر 5 میں توجہ فرمائیں کہ کتاب احقاق الحق جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 468 سے لے کر 501 تک آپ ملاحظہ فرمائیں، کتب اہل سنت سے اس کی اسناد کو نقل کیا ہے۔ یقیناً مولا کائنات در شہر علم ہے۔ اس علم تک دسترسی حاصل کرنے کے لیے مولا کائنات کی چوکھٹ کو لازمی طور پر چومنا ہی پڑے گا۔ جب تک کوئی در کے پاس نہ آئے گا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے بھی علم امام کو پانی سے تعبیر کیا ہے۔ مولا کائنات نے جس بات کی طرف اشارہ کیا نا کہ پانی مجھ سے بہہ کر آتا ہے، اب دیکھیں قرآن کریم میں بھی علم امام کو پانی سے تعبیر کیا، جیسا کہ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں سورہ ملک قرآن مجید کا 67 نمبر سورہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟ اس آیت کی تفسیر میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماء معین سے مراد علم امام ہے۔ مولا کائنات نے پھر ایک اور یہاں پر تعبیر بیان کی، ایک جملہ بیان کیا، طائر فکر کی عدم رسائی۔ میرے مولا نے دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر یہاں پر بیان کی ہے، وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، یعنی کسی کا طائر فکر میری بلندی پر نہیں مار سکتا۔ یعنی مولا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی میری بلندی تک پرواز نہیں کر سکتا۔ مولا نے اگر آپ یہاں پر جملے پر غور کریں کہ کوئی شخص کوئی پرندہ میری بلندی تک پر نہیں مار سکتا، یعنی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح میرے مولا نے اپنے حق کو بیان کیا ہے کہ بتاؤ کس کا طائر فکر ایسا ہے کہ میری بلندی تک پرواز کر سکے؟ بتاؤ تم میں کون
ایسی مرکزی حیثیت کا حامل ہے کہ جو اسلام کے لیے چکی میں لگی ہوئی کیل کی مانند ہو۔ میرے علاوہ کس کے پاس ایسا علم ہے جو مسلمانوں کو انحرافات و خرافات اور دشمنوں کے حملوں اور سازشوں سے بچا سکتا ہے؟ بتاؤ کس کا علم میرے علم کے بحر بے قرار کے برابری کر سکتا ہے؟ بتاؤ تم میں کون ان فضیلتوں کا حامل ہے جس تک کسی کی رسائی نہ ہو؟ میرا علم پیغمبر کے چشمہ وحی سے متصل ہے، میری فضیلتیں پیغمبر سے جڑی ہوئی ہیں، لہذا یاد رکھو نبی سے قربت کی بنا پر فضیلت حاصل کرنے کی وجہ سے، وارث علم پیغمبر ہونے کی وجہ سے میں ہی سب سے زیادہ اس منصب کا حقدار تھا۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے جو جملہ کہا ہے نا کہ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اب ذرا آپ طیر کی خلقت کے اوپر ذرا توجہ تو کریں۔ ایک عجیب مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا نے یہ بات کیوں کہی کہ کوئی پرندہ میری بلندی تک پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 نقطے پرندے کے بارے میں بیان کر دوں۔ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، فضائے آسمانی میں پرندوں کی پرواز کے اسرار پہ ذرا غور کریں۔ اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ جہان ہستی کی بہت سی چیزیں ہمیں زیادہ حیرت میں کیوں نہیں ڈالتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس عادت نے در حقیقت ان طرح طرح کی حیران کن چیزوں کے درمیان ایک پردہ سا حائل کر دیا۔ اگر ہم اپنے ذہن کو اس عادی زندگی سے نکال لیں تو ہمیں اپنے ارد گرد بہت سی حیران کن چیزیں نہ دکھائی دیں گی۔ پرندوں کی پرواز کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے۔ میرے مولا نے جس امر کی طرف اشارہ کیا، توجہ تو کرو ذرا پرندوں کی پرواز پہ، ایسے ہی امور میں سے ہے۔ بھاری جسم کشش ثقل کے قانون کے برخلاف آسانی سے چلتے پھرتے ہیں، کتنی جلدی سے وہ بلند پروازی پر جا پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کوئی سیدھی سادی نہیں ہے۔ اگر ہم پرندوں کی ساخت اور ان کے جسم کو ہر حوالے سے غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کا پورا جسم پرواز کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ان کے جسم کی مخروطی ساخت ان کی جسم کی مخروطی شکل اور ساخت جو ان کے بدن پر ہوا کا دباؤ بہت کم کر دیتی ہے، ہلکے پھلکے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ نچلی طرف ان کا چوڑا سینہ جب مل کر انہیں امواج ہوا پر سوار ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ سب مل کر، توجہ کیجئے گا، اور ان کے پروں کی خصوصی ساخت کہ جو ان کے اوپر اٹھنے کی طاقت بخشتے ہیں، عجیب منظر کشی کی ہے۔ توجہ فرمائیں ان چیزوں کی طرف۔ نیز ان کی دم کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ پرندوں کی دم کی مخصوص ساخت جو ان کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے تیزی سے حرکت کے لیے ہوائی جہاز کی دم کی طرح مدد کرتی ہے۔ ان کی قوت نظر اور دیگر حواس ایسے ہم آہنگ ہیں کہ جو ان کی تیز اور سری پرواز کو ممکن بناتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ان کے بچوں کی پرورش ان کے وجود سے الگ ہوتی ہے کہ جو انڈوں میں سے نکلتے ہیں، ظاہر ہے انہیں اٹھائے پھرنا پرواز کے لیے رکاوٹ ہوتا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ہیں کہ جن میں سے ہر ایک فزکس کے اصول کے تحت پرواز کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ان سب کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والے نے کس قدر وسیع علم و قدرت سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت میں کس وسیع علم اور قدرت سے کام لیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پرندوں کی دنیا کے عجائبات اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ایک یا چند کتب میں سما سکیں۔ دور حاضر میں بہت سے پرندوں کو ہم مہاجر پرندوں کے نام سے پہچانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس جملے پر غور کیجئے گا جہاں میں آپ کے ذہنوں کو لے کر آیا ہوں۔
یہ پرندے زندگی کی بقا کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے مولانا نے کہاں تک ہمارے ذہنوں کو پرواز دی ہے۔ یہ پرندے زندگی کی بقا کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات شمال سے جنوب تک کا بہت ہی طولانی فاصلہ طے کرتے ہیں، اور دور دراز کے اس سفر میں انتہائی رمز آمیز وسائل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کون سے وسائل ہیں ان کے پاس؟ ان کی مدد سے پہاڑوں، صحراؤں، بیابانوں اور دریاؤں میں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کون سا ریڈار سسٹم ان کے پاس موجود ہے، کون سے آلات ان کے بدن میں لگے ہوئے ہیں، کون سی مائکرو اسکوپ ان کے پاس ہے، کون سی ٹیلی اسکوپ ان کے پاس لگی ہوئی ہے، کون سی مشینری ان کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ اب آلود دنوں میں جب بادل چھائے ہوئے ہوں، گھٹائیں کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں، اور کبھی تاریک راتوں میں بھی راہ تلاش کر لیتے ہیں جن میں کوئی انسان اپنا راستہ تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ توجہ کیجیے گا، مولا کائنات کہاں لے کے گئے ہمارے ذہنوں کو۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی پہنائیوں میں محو خواب بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان تو بیداری میں جاگتے ہوئے بیدار نہیں ہیں، غافل ہوئے ہیں، سو رہے ہیں انسان، اور یہ پرندے ہیں جو سوتے میں بھی پر جاگتے رہتے ہیں، پرواز کرتے رہتے ہیں، محو خواب بھی ہوتے ہیں اور محو پرواز بھی۔ انسان عجیب انسان ہے جو جاگتے میں بھی محو خواب ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی لمحے، بغیر کسی لمحہ بھر توقف کے کئی دن، کئی رات، کئی ہفتے دن رات محو پرواز رہتے ہیں۔ عجیب خلقت ہے پرندوں کی۔ آپ دیکھیں وہ پرندہ جو کئی دن بغیر کھائے پیے سفر کرتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انہیں کھانے پینے کی احتیاج بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پرواز سے پہلے ایک اندرونی رہنما کے ذریعے خوب کھا پی لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ کتنا طویل سفر کرنا ہے، کتنی دور جانا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے ان کے بدن میں سسٹم بنایا ہے۔ یہ غذا بھی چربی کی شکل میں ان کے جسم میں اسٹور ہو جاتی ہے اور راستے میں انہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح گھر بنانے والے نے، توجہ کیجیے گا، تو مولا کائنات انہی پرندوں کی خلقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس طرح سے بلند پروازی کرتا ہے۔ اسی طرح گھر بنانے، اولاد کی تربیت کرنے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور ضروری غذا مہیا کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے، بلکہ اپنی نوع کے علاوہ غیر سے تعاون اور اکٹھے زندگی گزارنے اور اس قسم کے دیگر بہت سے امور میں پرندوں کی زندگی کے ایسے اسرار ہیں کہ ان میں ہر ایک طویل داستان ہے۔ جی ہاں، توجہ کیجیے گا، میں آپ کے ذہنوں کو لے آیا، میں آپ کے ذہنوں کو سوار کر کے اس منزل تک لے کر آ گیا جہاں مجھے لانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے، آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں ان میں سے ہر ایک میں عظمت پروردگار اور اس کی لامتناہی علم و قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آخری جملے تک میں آپ کو لے کر آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں شک نہیں کہ پرندوں کے پرواز کے بارے میں، اگر آپ آیت پہ توجہ کریں کہ جس میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیں کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، سورہ نحل کی آیت نمبر 79، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پرندوں کو کس طرح سے آسمان کی فضائے بسیط میں مسخر کیا ہے؟ اس میں صاحبان عقل کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے آیات ہیں، اور اس کے آگے پیچھے کی آیات میں تعلق ہے آپس میں، سب کی سب جہان خلقت میں نعمات الہی کے مختلف پہلوؤں اور اس کی قدرت و عظمت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں۔ لیکن یہ احتمال زیادہ بعید نہیں کہ آلات شناخت کے ذکر کے بعد پرندوں کی پرواز کا ذکر۔ یہ لطیف نکتہ ہے ان آیات میں کہ علم محسوس میں ان پرندوں کی پرواز کو علم غیر محسوس میں افکار و خیالات کی پرواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ پرندے پرواز کرتے ہیں عالم محسوس میں، ذرا عالم غیر محسوس میں فکر کو طائر کی حیثیت سے پکارا گیا ہے، اس لیے کہ فکر انسان کا یہ ظاہری پرندے
بغیر کچھ کھائے پیے بلند پروازی کرتے ہیں. یاد رکھو غیر محسوس عالم میں، عالم غیر محسوس میں، علم غیر محسوس میں افکار و خیالات کی پرواز سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی ان میں سے ہر ایک اپنے آلات کے ساتھ اپنی اپنی مخصوص فضا میں پرواز کرتے ہیں. اب دیکھیں اسی خطبہ شقشقیہ میں مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. علم و دانش کی آبشار میرے وجود کے کوہسار سے گرتی ہے اور بلند افکار اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ پاتی. آپ کے کلمات قصار میں، آپ کے کلمات، یہ تو میرے مولا نے اپنے لیے بات کہی نا. اب دیکھیں جو مولا سے متصل ہو جاتا ہے نا، یہ جملہ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مولا سے متصل ہو جاؤ تو مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. مولا اپنے سے متصل ہو جانے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. میرے مولا نے دیکھیں کیا جملہ کہا ہے کلمات قصار کے اندر. کلمات قصار میں شمارہ نمبر 443 443 میں میرے مولا نے مالک اشتر جیسے جان باز افسر کی فضیلت میں فرمایا. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ لا یرتقیہ الحافر ولا یوفی علیہ الطائر. کوئی رہوار اس کے کوہسار وجود سے اوپر نہیں جا سکتا اور کوئی طائر فکر اس کی بلندی کو چھو نہیں سکتا. میرے مولا نے تو یہ اپنی تعبیر ایک بیان کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مولا تو بہت دور کی بات ہے. میرے مولا کہہ رہے ہیں تم تو مالک اشتر کی برابری نہیں کر سکتے. تو جب مالک اشتر کی برابری نہیں کر سکتے تو مالک اشتر کے مولا کی کیا برابری کرو گے؟ یہ وہ حالات تھے عزیزان محترم. بس میں آپ کو آخری جملے تک لے کر آ گیا اس خطبے کے، جہاں پر میں نے آپ حصہ تمام کیا تھا. میرے مولا نے پھر اس کے بعد کیا جملہ فرمایا؟ میرے مولا نے جملہ یہ فرمایا تھا فصدلتو. اب جب تم میں بتاؤ کہ میری ان فضیلتوں سے کون انکار کر سکتا تھا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. کون نہیں جانتا کہ میرے پاس علم کیا ہے؟ میرے پاس علم نبی ہے، علم الہی میرے پاس موجود ہے. ہم علم الہی کا خزانہ ہیں. جب میں نے یہ حالات دیکھے اور دیکھا کہ لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر میرے مولا نے اس کے ان تمام مسائل کے باوجود، ان تمام فضیلتوں کے باوجود عجیب نوحہ پڑھا میرے مولا نے. فصدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وتفقت ارتئي بين ان اصول بيد جزاء ان او اصبر على تقية عمياء يحرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكده فيها مؤمن حتى يلقى ربه. تو میں نے دیکھا ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے. تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا ان تمام فضیلتوں کے باوجود کہ جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی میرے ساتھ نہ کھڑا ہوا، تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوا. اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی، آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے. میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. توجہ کیجئے گا، اس طریقے سے میرے مولا نے صبر کر لیا. پس کہا کہ ہم نے فصدلتو دونہا ثوبا، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں کیونکہ اب ساتھ دینے والے موجود نہیں ہیں، یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے. پس میرے مولا نے پھر یہی کیا کہ میں کہا کہ میں نے صبر کر لینا قرین عقل جانا. بس یہاں پہ میرے مولا نے اپنا نوحہ بیان کیا، اپنا درد دل بیان کیا، اپنا شکوہ بیان کیا. عزیزان محترم، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے حصے میں ہم یہیں سے گفتگو کو اسٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے. یہاں پر ہمارا درس ختم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.